1970 کی دہائی تک ایوان صدر کا کچن بڑی حد تک شاہی خاندان کا باورچی خانہ بن گیا تھا، لیکن اسے جو عروج ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حاصل ہوا وہ اس سے پہلے حاصل ہوا نہ ہی بعد میں۔ اولاً ایوان صدر اور ثانیاً وزیر اعظم ہاؤس میں دنیا کے 3 اعلیٰ تربیت یافتہ شیف رکھے گئے، جن کے گریڈ اور سہولتیں وفاقی حکومت کے ایڈیشنل سیکرٹریوں کے برابر تھی۔ ان میں سے ایک دیسی کھانوں، دوسرا چائنیز کھانوں اور تیسرا روایتی کھانوں کا ماہر تھا۔ ہر شیف کے پاس 12 بیرے تھے جو مخصوص کھانوں کو مخصوص روایتی انداز سے پیش کرنے میں ماہر تھے۔ ہر نشست پر سارے کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ وزیر اعظم ان میں سے جو پسند کرتے ٹھیک باقی کھانے بعد ازاں سٹاف آپس میں تقسیم کر لیتا تھا۔ جب وزیر اعظم کھانے کی میز پر آ کر بیٹھتے تو ایک کلرک ہاتھ میں کاپی پنسل اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور وزیر اعظم کھانے کے دوران اس سے ایسی ڈشوں کا نام لکھواتے جو اگلے کھانے کے دوران کھانا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں کلرک ان ڈشوں کے نام بھی نوٹ کرتا جنہیں اس وقت وزیر اعظم ایک سے زیادہ بار شرف قبولیت بخشتے۔ بعد ازاں یہ لسٹ شیف حضرات کو دے دی جاتی، جس سے وہ کھانوں کے نام پڑھ کر انہیں آئندہ کے مینیو میں مستقل طور پر شامل کر لیتے تھے۔ بھٹو صاحب کھانے کے سلسلے میں اس قدر صاحب ذوق تھے کہ انہیں کسی تقریب میں کوئی کھانا پسند آ جاتا تو وہ میزبان سے خانسامہ کو ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے اور وہ خواہش یقیناً پوری کر دی جاتی۔ بھٹو صاحب اس کے ہنر کی تعریف کرتے اور آخر میں میزبان سے اسے چند روز کے لیے مانگ لیتے۔ وزیر اعظم ہاؤس آ کر وہ خانسامہ اس وقت تک اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہتا جب تک بھٹو صاحب کا جی اس ڈش سے بھر نہ جاتا۔ بھٹو صاحب اپنے مہمانوں کو منفرد اور خوش ذائقہ کھانے کھلانے کے شوقین تھے۔ غیر ملکی مہمانوں کو تو وہ خصوصی طور پر بلا کر نئے نئے کھانے کھلاتے تھے۔ اس دور میں زیادہ تر اجلاس کھانے کی میزوں پر ہوتے تھے یا اجلاس کا اختتام کھانے کی میز پر ہوتا تھا۔ اس دور میں کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام کا خیال تھا کہ جب وزیر اعظم کسی کو خصوصی طور پر رات کے کھانے پر بلائیں تو اس کا مطلب ہے وہ اس سے کسی خاص مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا سازشی حضرات ہر گزری شب کا شیڈول منگوا کر وزیر اعظم کے مہمانوں کے نام پڑھتے اور پھر گفتگو کا اندازہ لگاتے۔ بھٹو سے جنرل ضیاء اور ان کے ساتھی کور کمانڈرز کی آخری ملاقات بھی کھانے کی میز پر ہوئی تھی، جس میں ناکامی کے بعد ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کھانے اور کھلانے کے اس قدر شوقین تھے، اس کا اندازہ فقط ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپنے دورہ امریکہ کے دوران بھٹو نے ہنجری کیسنجر کو پاکستانی سفارت خانے میں رات کے کھانے کی دعوت دی، جسے امریکی سیکرٹری خارجہ نے قبول کر لیا۔ دن طے ہو گیا تو بھٹو نے سارے عملے کو جمع کر کے معزز مہمان کے لیے مینیو پر مشاورت شروع کر دی۔ کسی نے کہا ہنجری کیسنجر چائنیز کھانے بہت پسند کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ ایک سفارتی تقریب میں مجھ سے سندھ کی روایتی ڈشوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کسی نے کہا انہوں نے ایک تقریب میں فرائی مچھلی 2 بار لی تھی، ایک صاحب نے کہا وہ جب بھی کسی عرب ملک جاتے ہیں تو ہرن کا گوشت خصوصی فرمائش پر طلب کرتے ہیں۔ لیکن بھٹو نے ساری تجاویز مسترد کر دی کیونکہ وہ اپنے معزز مہمان کو ایسا کھانا کھلانا چاہتے تھے جو اس سے قبل کبھی نہ چکھا ہو۔ بہرحال 2-2.5 گھنٹے کی بحث کے بعد کسی طرف سے بھنے ہوئے بٹیر کی تجویز آئی۔ بھٹو نے سنا تو چونک کر تجویز کنندہ کو دیکھا اور گردن ہلا کر بولے، یس ہیئر از دی آئٹم۔ بھٹو کی منظوری ملتے ہی سارا عملہ کالے بٹیروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور سارے واشنگٹن کی ٹولنٹن مارکیٹیں کنگال ڈالیں۔
دوسرے شہروں میں فون کیے گئے، بڑے ہوٹلوں کی انتظامیہ سے پوچھا گیا، لیکن پورے امریکہ میں کہیں کالے ہرن دستیاب نہ ہوئے۔ لہٰذا رات کو مجبوراً کراچی سے بٹیر منگوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے روز وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ پاکستان گیا اور جہاں سے 2000 کالے بٹیر لے کر واپس چلا گیا۔ لیکن بٹیر آئے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ تھا انہیں پکانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت، جو امریکہ میں دستیاب نہیں تھا۔ اس مسئلے پر ایک اور اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر پاکستان سے ماہر کوک منگوائے جائیں، اور طیارہ ایک بار پھر واشنگٹن سے کراچی روانہ ہو گیا، جہاں وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے حکم ملتے ہی بٹیر بھوننے کے درجن بھر ماہرین باورچی اکٹھے کر لیے تھے۔ قصہ مختصر، دیسی خانساموں نے دیسی مسالہ جات سے رات دن کی مشقت سے بٹیر بھونے گئے، جنہیں دیدہ زیب تشتریوں میں سجا کر ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ معزز مہمان کو پیش کیا جانے والا مینیو کارڈ پر پروقار انگریزی میں بٹیروں کے حسب نسب، ان کے پکانے کے طریقے اور ذائقے پر ایک نوٹ لکھا گیا، اور اسے نمایاں کرنے کے لیے اس کے گرد سبز روشنائی سے بارڈر لگایا گیا۔ اس شام کو جب معزز مہمان کھانے پر تشریف لائے تو بھٹو صاحب نے خود مینیو پیش کیا، جسے کسنجر نے بغیر دیکھے ایک طرف رکھ دیا اور فلسطین میں کروٹ لیتے حالات پر محتاط انداز میں گفت و شنید شروع کر دی۔ اس دوران غیر محسوس انداز میں بٹیروں کی پلیٹ ان کے سامنے کر دی گئی، لیکن معزز مہمان نے اپنے قریب ترین ڈش سے تھوڑا سا کھایا اور چند نوالے لے کر ہاتھ کھینچ لیا۔ آدھے گھنٹے کی اس ملاقات کے آخر میں کسنجر کا سیکرٹری ہال میں داخل ہوا اور احترام سے انہیں ایک کارڈ پیش کیا، جس پر ان کا اگلا پروگرام درج تھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں سے ملاقات۔ کسنجر نے گھڑی دیکھی اور اٹھتے ہوئے کہا، ویل مسٹر پرائم منسٹر، وی ول میٹ سون، اور ہاتھ لہرا کر سب کے سامنے سلام کا جواب دیا اور رخصت ہو گئے۔ پیچھے چند مایوس چہرے اور سینکڑوں بھنے ہوئے بٹیر رہ گئے، جنہیں اس وقت کے سب سے بڑے سفارتی نمائندے کا لمس تک نصیب نہ ہوا۔